السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے اندر اللہ رب العزت ایک واقعہ بہت دلچسپ انداز کے ساتھ قرآن پاک کا حصہ بناتا ہے تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ، بے شک میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن دل کی تسکین کے لیے، دل کی تسلی کے لیے میں اپنی آنکھوں سے یہ جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم 4 پرندے لو، 4 پرندے لو، پھر ان کو پالو، پھر ان کو مانوس کرو۔ جب وہ تیرے اشاروں کے اوپر تیری بات سن کر تیرا کہا ماننے لگ پڑیں تو پھر جون سا ہے ان کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹیاں جون سی ہیں ان کو مکس کر دو۔ مکس کرنے کے بعد پھر ان کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ان کے مکس گوشت، پوشت اور ہڈیوں کو مختلف جگہوں پہ رکھ دو۔ پھر ان کو دور سے ان کو پکارو جن ناموں سے تم ان کو پکارتے تھے جب تم نے ان کو پالا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اس کو پکارو گے ان کو تو وہ ہڈیاں، گوشت، پوست سب اکٹھے ہوئے دیکھنا چلتے ہوئے تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تیرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغا لیا، ایک کبوتر لیا، ایک کوا لیا اور ایک مور لیا۔ 4 پرندے لیے، ان کو صدارا، ان کے ساتھ ان کو پالا، ان کو بڑا کیا، ان کو آواز دیتے تو وہ چلتے ہوئے آ جاتے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق وہ بڑے ہوئے، مانوس ہو گئے، آپ کی آواز کے اوپر آپ کی آواز پر چل کر آپ کے پاس آ جاتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو پھر ذبح کیا۔ 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گوشت، پوست، ہڈیوں کو ان کو مکس کیا۔ مکس کر کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھ دیا۔ پھر دور آ کر تو ان کو پکارا اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے اوپر وہ ہڈیاں، مرغے کی ہڈیاں اور گوشت، پوست وہ اکٹھا ہوا مختلف پہاڑیوں سے ایک جگہ پہ۔ کبوتر، ان کی ہڈیاں اور ان کا گوشت وہ ایک جگہ سے 4 پہاڑوں سے اڑتا ہوا اکٹھا ہوا۔ کوے کا گوشت اسی طرح وہ 4 پہاڑیوں سے اڑتا ہوا ایک جگہ پہ جس کا گوشت تھا اس کے ساتھ ملا۔ مور کا گوشت اور ہڈیاں جس پہاڑ پر تھیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئیں اور مکمل ان میں جان اللہ تعالیٰ نے ڈالی اور وہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت نے کتنا زبردست انداز کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو پیغام دیا کہ میری ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بصری معاملہ نہیں تھا کہ صرف دیکھنے والا، بلکہ بصری بھی تھا، عملی بھی تھا۔
ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں خود اپنے ہاتھوں سے کی اور اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ جو ان سا ہے وہ کیا۔ وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں انسان کی جان ہے، آج جو مار سکتا ہے، جو روح قبض کر سکتا ہے، اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ دوبارہ جو سا ہے زندہ کر کے اٹھائے۔ مکے کے کافروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ دوسرے پارے کے اندر، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے کہ کیسے اللہ جو سا ہے تمہیں جو سا ہے تم لوگوں کو مارے گا، جب ہم مر کر مٹی ہو گئے تو دوبارہ ہمیں کون اٹھائے گا، کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں بھی اور پلس اور جگہوں پہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ثبوت دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ اے یقین نہ کرنے والے، مکے کے کافروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تو اپنے وجود کے اوپر دھیان دے، تو پہلے نہیں تھا، تو اس دنیا میں کیسے آیا؟ جس اللہ نے تجھے، جو اس دنیا میں تجھے لانے میں قادر ہے، وہ مرنے کے بعد جو سا ہے تجھے دوبارہ زندہ کرنے میں بھی وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ میرے بھائی، میری ماں، بہن، دوستو، یہ زندگی عارضی ہے۔ اس زندگی کے بعد جو سا ہے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ زندگی عارضی ہے، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن قیامت کا دن آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، ہمارے نامہ مال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوں۔ اس کے لیے کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہم اور ہمارے بچے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں یا ہم بھولے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو کائنڈلی فکر کریں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو لازمی طور پر کوئی علم حاصل ہوا ہوگا۔ اگر باتیں اچھی لگی ہوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ یہ ایمان افروز واقعہ قرآن پاک میں درج ہے یہ شیئر بھی کیجیے گا، اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا بھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔